ویلکم ٹو آن مائی مائنڈ دوستو، آج اس شو کی دوسری کڑی ہے اور اس پوڈ کاسٹ کا مقصد ایک بہت ہی اہم موضوع مینٹل ہیلتھ پر بات کرنا، ایک کنورسیشن کرنا ہے، کیونکہ یہ ایشو بہت سے کلچرز میں اور بہت سے گھروں میں آج بھی ڈسکس نہیں ہوتا، اس پر بات نہیں کی جاتی، اس کو ایک ٹیبو سمجھا جاتا ہے، اور اگر ہم اس پر بات نہیں کریں گے تو اس کا حل کیسے تلاش کریں گے؟ تو آئیے مینٹل ہیلتھ کے ایک فیکٹر کے اوپر مجھے لگتا ہے شاید یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس پر بات ہونی چاہیے، اور وہ ہے لونلینس، تنہائی۔ دوستو، تنہائی لفظ اپنے میں ہی بہت تنہا لگتا ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی اکیلا رہتا ہے یا وہ اس دنیا میں ہی کسی رشتے سے منسلک نہیں، کوئی دوست نہیں، یا کوئی اپنا خونی رشتہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن شاید اس بات سے بہت سے لوگوں کو تعجب ہو کہ اس تنہائی کا شکار بہت سے لوگ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جو بہت سے لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھتے ہیں۔ ہم جب دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے دوستوں میں اور اپنے رشتوں میں ہر وقت گھرے رہتے ہیں، ایک مجمع سا لگا رہتا ہے، لیکن شاید آپ نے ان کے اندر جھانک کر نہیں دیکھا، کیونکہ وہ اس بھیڑ میں بھی تنہا ہوتے ہیں۔ ان کی مسکراہٹ صرف اوپر سے ہوتی ہے، لیکن اندر کی ٹوٹ پھوٹ نہ تو کسی کو نظر آتی ہے، نہ ہی سنائی دیتی ہے۔ آپ نے بہت سے بڑے بڑے نام سنے ہوں گے جو اسی اکیلے پن کا شکار ہو کر ڈپریشن کی طرف چلے گئے۔ چلیں، یہ تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر یقیناً آگے چل کر بات ہوگی۔ اس وقت دنیا جس دور سے گزر رہی ہے وہ یقیناً بہت مشکل ٹائم ہے، بہت مشکل دور ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے جو لاک ڈاؤن ہوا، اس میں نہ صرف وہ لوگ جو پہلے سے ہی کسی نہ کسی مینٹل ہیلتھ بلکہ اور ذہنی دباؤ کا شکار رہے، بلکہ بہت سے اور لوگ جنہیں گھروں میں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، یا وہ اپنا زیادہ تر وقت آفس میں اور آفس کے بعد دوستوں میں گزارتے، وہ بھی اب اس دباؤ کا شکار ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ایک انسان اکیلا رہتا ہے لیکن وہ اپنا سارا وقت آفس کے ساتھیوں کے ساتھ اور پھر کام کے بعد دوستوں کے ساتھ گزار کر تھکا ہارا گھر آ کے سو جاتا ہے اور پھر وہی روٹین دوسرے دن شروع ہو جاتی ہے، ایسے انسان کو گھر میں بند کرنا یا گھر سے ہی کام کرنا، جو آج کل ہو رہا ہے، بہت مشکل ہے۔ اور یہی بڑی وجہ ہے ذہنی دباؤ کے ایک مرض، تنہائی کی۔ اب یہ تنہائی صرف نوجوان نسل میں ہی نہیں بلکہ بوڑھے لوگ زیادہ شکار ہیں اس کا، اور یہ بوڑھے جو کسی کے والدین ہیں ہمیشہ سے تنہا، اور شاید یہ سلسلہ خاص طور پر مغرب اور یورپی ممالک میں چلتا رہے گا، جہاں ہر کونے میں ایک اولڈ ہوم یا کہہ لیں کیئر ہوم ہے، جہاں یہ بوڑھے والدین اپنے عمر کا آخری حصہ گزارتے ہیں، جو نہایت ہی تکلیف دہ بات ہے، لیکن یہ اپنے ہی کیے کی ایک طرح کی سزا بھگتتے ہیں، کیونکہ جو بویا ہے وہی کاٹیں گے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر نہایت افسوس ہوتا ہے کہ یہ لوگ جانوروں کو تو بڑے پیار سے پالتے ہیں، کتے کو کھانا بھی اچھا دیں گے، انہیں برف پڑے، سردی پڑے، بارش ہو، واک پر بھی لے کے جائیں گے، بیمار ہو تو ڈاکٹر کے پاس بھی لے کے جائیں گے۔ تو کیا یہ اپنے والدین کے ساتھ اس طرح نہیں کر سکتے؟ مطلب تو یہ ہے کہ کتا زیادہ ضروری ہو گیا۔ جس طرح یہ بوڑھے لوگ اس وائرس کے دور میں اور لاک ڈاؤن میں اکیلے رہے، بند شیشوں سے باہر دیکھتے رہے اور اکیلے ہی اس دنیا سے چلے گئے، اس سے بڑا دکھ اور شرم کا مقام اس مغرب کی سوسائٹی کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اب اس لونلینس کی وجوہات تو بہت ہیں، لیکن حل کیا ہے؟ کیونکہ ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں اور وجوہات بھی ہمیں پتہ ہے، لیکن حل بھی تو ہونا چاہیے۔ اب حل کیا ہے؟ یہ اپنے میں ہی ایک بہت بڑا سوال ہے، لیکن اگر سمجھا جائے تو آسان، اور اگر نہ سمجھا جائے تو بہت ہی مشکل ہے۔ ہم ایک سوشل میڈیا کے دور میں رہتے ہیں، 24/7 ہمارے ہاتھوں میں ایک بیماری ہے جسے ہم فون کہتے ہیں، وہ رہتا ہے۔ ہم لوگ واٹس ایپ، ٹیکس، ای میل، اس پہ تو بہت جلدی بات کرتے ہیں، لیکن کیا اصل کنورسیشن، آواز کا سننا، بات کرنا، یہ بہت ضروری ہے،
جو ہم بھول چکے ہیں۔ ایک ٹیکسٹ، ای میل، اس کا نیم و بدل نہیں ہو سکتا۔ بات کرنا سیکھیں، نمبر ملائیں، بات کریں۔ دوسرا مسئلہ، ہم اپنی پاسٹ کی ناکامیوں اور اس کے دکھ میں ہم اپنے آپ کو گھولتے رہتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں۔ یقیناً بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن جو بیت گیا وہ بیت گیا، اس کو پکڑ کر رکھنے سے کچھ حاصل نہیں۔ بہت سے رشتے جو زندگی میں ختم ہو جاتے ہیں یا اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، بھلائے نہیں جاتے، مانتی ہوں، لیکن زندگی رکتی نہیں، چلتی رہتی ہے۔ شو مسٹ گو آن۔ کل کو ہماری باری ہے۔ سوشل میڈیا، یہ لوگوں کے ہنستے ہوئے کھیلتے چہرے دیکھنا، ان کی چمکتی دمکتی زندگی دیکھنا اور اپنے آپ کو کم سمجھنا، اکیلا سمجھنا، یہ بھی ایک تباہی ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ سوشل میڈیا کی ان چمکتی دمکتی تصویروں کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ کچھ باتیں جنہیں ہم خود کم کر سکتے ہیں، کچھ اچھے دوست جن سے آپ کھل کر بات کر سکیں تو ضرور کریں۔ اگر نہیں ہے کوئی بات نہیں، اپنے آپ سے دوستی کریں۔ کچھ ایکٹیویٹی جو آپ کو پسند ہے وہ اپنائیں۔ کتابیں پڑھنا ہو، واک پہ جانا ہو، کوئی میڈیٹیشن کرنی ہو، ضرور کریں۔ اور ایک حل یہ بھی ہے کہ کوئی والنٹری کام شروع کر دیں، چاہے وہ ہفتے میں 1 گھنٹہ ہو۔ آپ یقین جانیں آپ کی دنیا بدل جائے گی۔ جب آپ کسی کے لیے کوئی کام کریں گے، کسی اور کا دکھ سنیں گے تو اپنا دکھ بھول جائیں گے۔ بہت سی کہانیاں ہیں اس دنیا میں۔ آپ کسی اور کا اکیلا پن دور کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ فون اٹھا کر بات کرنا سیکھیں۔ دوسروں کی تصویروں کی بجائے اپنی زندگی کی تصویر میں رنگ بھرنا شروع کریں۔ فون جو آپ کے ہاتھ میں ہے، سوشل میڈیا پر ضائع کرنے کی بجائے اچھے کام کے لیے استعمال کریں۔ اس دنیا میں خدا نے کچھ بھی ایسا نہیں رکھا جس کا حل نہیں، لیکن یہ حل ڈھونڈنا تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو چلیں اٹھیں اور دنیا کو ایک نئے انداز سے دیکھیں۔ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اور اب کچھ بہت ہوگا بس، اور کچھ نہیں۔ خوش رہیں۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ اجازت۔